بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، پاکستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے بہت سے افراد جو کہ پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، ان کے آباء و اجداد اصل میں ملک و ملت اور مذہب سے غداری اور برطانیہ سے وفاداری کے صلے میں اس مقام تک پہنچے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بھٹو خاندان کے بارے میں۔ بھٹو خاندان کا شجرہ نسب یہ ہے: غلام مرتضیٰ بھٹو، ان کا بیٹا شاہ نواز بھٹو اور ان کا بیٹا پھر ذوالفقار علی بھٹو، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے نصرت اصفہانی سے شادی کی جو کہ ایک ایرانی لڑکی تھی، اور یہ بھٹو کی دوسری بیوی تھی، جن سے بے نظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، شاہ نواز بھٹو اور صنم بھٹو ہیں۔ اس خاندان کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 1843 میں چارلس نیپیئر کی قیادت میں انگریزوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، اور یہاں دولت کی لوٹ مار کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک خاص طبقہ پیدا کیا جس کے ذمے عوام سے لگان یعنی ٹیکس کی وصولی کرنا تھا، اور بر صغیر کی غریب عوام سے ٹیکس وصول کرنے والا وہ طبقہ پیدا ہوا جسے آج وڈیرا، سردار اور جاگیردار کہا جاتا ہے۔ انگریزوں کی انہی مہربانیوں سے بھٹو خاندان آج بھی بر صغیر کے امیر ترین خاندانوں میں شمار ہوتا ہے۔ بر صغیر کے انہی غدار خاندانوں کی مدد سے انگریز اگلے 90 سال میں بر صغیر کی 1000 ملین سٹرلنگ پاؤنڈ دولت اور بے پناہ وسائل لوٹ کر برطانیہ منتقل کرنے میں کامیاب ہوئے، جس سے اس خطے یعنی پاکستان اور ہندوستان میں غربت کی وہ فضا پیدا ہوئی جو آج بھی قائم ہے۔ بہرحال خدا بخش خان اور اس کے بیٹے میر مرتضیٰ خان بھٹو نے انگریزوں اور ان کے حامی سندھی وڈیروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، لیکن سب باری باری وفات پا گئے۔ مگر انہی میر مرتضیٰ خان کے بیٹے شاہ نواز بھٹو نے انگریزوں سے صلح کر لی اور سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا، اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہ کیا، اور یہاں سے بھٹو خاندان کی سیاسی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ انگریزوں نے شاہ نواز بھٹو کو بہت نوازا اور یہ شخص کئی اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ شاہ نواز بھٹو جو کہ 1888 میں پیدا ہوا اور 1957 میں وفات پائی، یہ شخص ممبئی حکومت میں مشیر اعلیٰ، جونا گڑھ کی مسلم ریاست میں دیوان اور انگریزوں کی بمبئی پریزیڈنسی کا وزیر بھی رہا۔ اس شخص کو برطانیہ سے وفاداری اور ملک و قوم سے غداری کی وجہ سے پہلے CIA اور بعد میں برطانیہ کی طرف سے سر کا خطاب دیا گیا۔ اس خاندان کے ابتدائی افراد جیسے کہ محمد بخش بھٹو نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی، لیکن ان کے بعد کی ساری نسلیں غدار ثابت ہوئیں، اور اس خاندان کے کئی افراد کو برطانیہ کی طرف سے سر، نواب اور بہادر کے خطابات دیے گئے۔ اس خاندان کو ملک و قوم سے غداری کے سلسلے میں بے شمار زمینیں دی گئیں جو سندھ کے غریب ہاریوں سے لوٹی گئی تھیں۔ ایک وقت تھا کہ یہ خاندان 2.5 لاکھ ایکڑ رقبے کا مالک تھا، جو انگریز کے دور اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کی صورت میں ملک و قوم کا استحصال کرتا رہا، اور اس خاندان کے دولت کا اندازہ کئی ملین ڈالرز میں ہے، اور سکھر اور جیکب آباد عملاً ان کے ریاست شمار ہوتے ہیں۔ خود ایک انگریز مصنف ڈیوڈ چیزمین نے اپنی کتاب لینڈ لارڈ پاور ان رورل انڈیٹنس ان کلونیل سندھ کے مطابق سندھ میں یہ وڈیرے سیاہ و سفید کے مالک تھے، اور ان کو برطانیہ کی طرف سے اپنے علاقوں میں بینچ مجسٹریٹ کی حیثیت حاصل تھی کہ وہ جیسے چاہیں غریب عوام کو ظلم کی چکی میں پیس کر رکھیں، مگر برطانیہ کے وفادار رہیں۔ اور سندھ میں بھٹو خاندان کے علاوہ انگریزوں کے وفادار خاندانوں میں وڈیرو غلام قدیر در خان، میر عبد الحسین خان تالپور جو کہ موجودہ سندھ کے سیاستدان فریال تالپور کے اجداد ہیں، اس کے علاوہ غلام رسول جتوئی، اور جتوئی خاندان انگریز کی مہربانی سے آج بھی سندھ میں اعلیٰ حیثیت رکھتا ہے، شامل تھے۔ اب بات کرتے ہیں شاہ محمود قریشی کے خاندان کی، جو کہ خود کو مخدوم کہلواتا ہے، یعنی وہ خاندان جس کا ہر فرد خدمت کیے جانے کے لائق ہو۔ مگر تاریخ گواہی دیتی ہے کہ یہ خاندان ماضی میں انگریزوں کی والہانہ خدمت کے لیے ہمیشہ ایک پیر پر کھڑا رہا۔ یہ لوگ ایک طرف تو اولیاء کرام کے مزارات مقدسہ کے گدی نشین اور مخدوم بن کر لوگوں کی خدمات و عطیات سمیٹتے رہے، اور دوسری طرف گوروں کو اپنا مخدوم بنا کر اپنی ہی ملت کے قتل و غارت میں ان کے حلیف بن کر اور اس کے بدلے میں جاگیریں لیتے رہے۔ سکھوں کے ابتدائی دور میں موجودہ شاہ محمود قریشی کے ہم نام لکڑ دادا مخدوم شاہ محمود اس خاندان کے سربراہ اور درگاہ کے گدی نشین تھے۔ سکھوں کے نامور حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے باقاعدہ برسر اقتدار آنے سے پہلے ہی یہ مخدوم کافی زمینوں کے مالک تھے، اور ان کا شمار ملک کے امیر ترین خاندانوں میں ہوتا تھا۔ 1819 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب ملتان شہر کو فتح کیا
تو انہوں نے مخدوموں کی عزت اور تکریم کے پیش نظر انہیں 3,500 روپے مالیت کی جاگیر عطا فرمائی، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ مگر جب 1847 میں سکھوں کی قوت لڑکھڑانے لگی اور تاج برطانیہ کے انگریزوں نے یونین جیک کا جھنڈا برصغیر پر گاڑ دیا، تو مخدوم شاہ محمود نے اس زمانے میں انگریز سرکار عالیہ کو جو خفیہ خبریں دی وہ ان مخدوموں کے نئے آقا کے لیے انتہائی مفید اور مددگار ثابت ہوئیں۔ جب انگریزوں نے پنجاب پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا تو انہوں نے مخدوم شاہ محمود کو ان کی اعلیٰ خدمات کے معاوضے میں 1,000 مالیت کی مستقل جاگیر اور تا زندگی 1,700 روپے پینشن مقرر کرنے کے علاوہ ایک پورا گاؤں ان کے حوالے کر دیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے خونی ہنگاموں کے دوران جب ہندوستان کی کچلی ہوئی عوام نے بر صغیر پر برطانوی قبضے کے خلاف مزاحمت شروع کر دی، تو اس نازک دور میں مخدوم شاہ محمود نے انگریز سرکار کے خفیہ مخبر کی خدمات سر انجام دی۔ انگریز سرکار کے اس یار وفادار نے سرکاری فوج میں 20,000 سوار اور کافی پیادے بھی بھرتی کروائے۔ اس کے علاوہ 25 سواروں